سنت فاتحہ اور سنت کی تلاوت مرحوموں مقبولہ چمنارا سید صاحبہ ان کے روشن علی صاحب کی روح انسان فرماتے ہیں۔ گزارش ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين وذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين، ما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وهو أصدق الصادقين، وقوله
بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صلوات بھیج دیں بابا بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک اور صلوات شہزادی کے حضور بی بی سلام اللہ علیہا کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمیں عشق علی کے اجالے دے کے محشر میں روشن چہروں والا بنایا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری کتاب زندگی کے صفحات کو یا غم حسین سے عبارت کیا یا محبت اہل بیت سے عبارت کیا۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی یہ قوم نہ بے راہ ہوئی نہ گمراہ ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ بے راہی اور گمراہی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے، آئین فطرت میں، یا انسان کو خوشیاں بہت زیادہ مل جائیں تو انسان گمراہ ہونے لگتا ہے،
یا انسان کو غم بہت زیادہ مل جائیں تو انسان گمراہ ہونے لگتا ہے۔ طول تاریخ کے مطالعے کے بعد یہ راز کھلتا ہے کہ ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں، اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں، تو پھر گمراہ کیوں نہ ہوئے؟ وجہ یہ تھی کہ جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہمیں گمراہ کرنا چاہا تو محبت اہل بیت کی خوشی نے رستہ دکھا دیا، اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہمیں گمراہ کرنا چاہا تو تاریکیوں میں، بھیانک اندھیروں میں غم کربلا وہ چراغ ہدایت بنا جو ہر وجود کے ضمیر کے حر کو پائے حسین تک لے آیا۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ کیا خوش نصیب ہیں آپ کہ دنیا کے دوزخ میں بھی رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جنت میں آنا جانا بھی لگا رہتا ہے۔ صلوات پڑھے بآواز بلند۔ شعراء ہیں، ادباء ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، تاریخ داں ہیں، نوجوانان گرامی ہیں، مجلس زن مومنہ کنیز جناب فضا سلام اللہ علیہ کے 40ویں کی ہے کہ خدا مرحوم و مغفورہ کے درجات کو بحق جناب معصوم کونین سلام اللہ علیہ بلند فرمائے۔ ہمارے یہاں دعائے مغفرت تو کیا کی جائے، بلندی درجات کی دعا کی جاتی ہے۔ کیونکہ حدیث مصطفیٰ ہے من مات علی حب آل محمد مات مغفورا۔ بخشا و مرتا ہے تو بلندی درجات کی دعا کی جا سکتی ہے۔ خواص تشریف فرمائیں، ادب نواز ہیں، شاعر مزاج مجمع ہے، اس لیے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عہد عہد فریاد ہے، یہ عہد عہد ندا ہے، یہ عہد عہد دعا ہے، یہ عہد عہد التجا ہے، یہ عہد عہد مناجات ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں اس لیے بھی کہ اس قدر بھیڑ میں رہ کے تنہا ہے بشر،
کہ اپنے سائے سے بھی خوف آنے لگا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی سے دو چار لمحے مولا کی باتیں نہیں کر سکتے، وہ الجھنے لگتا ہے۔ کچھ کاروبار کی باتیں کیجئے، کچھ کام کی باتیں کیجئے، تو یہ وہ زمانہ ہے قحط الرجال کا کہ اس میں آپ کسی سے چند لمحے ان کی گفتگو نہیں کر سکتے جن کے ناخن کے اشارے پر زمانہ چلتا ہے۔ تو یہ دعا، یہ عہد دعا ہے، یہ عہد مناجات ہے، یہ عہد فریاد ہے۔ اور دعا فقط ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ دعا ایک امر عبادت ہے، اور اگر امر عبادت نہ ہوتا تو اللہ کبھی حکم دعا نہ دیتا۔ اللہ بندوں کو حکم ہی اس امر کا دیتا ہے جو سراسر عبادت ہو۔ دیکھیں میرے پاس دلیل ہے، عقلی دلیل بھی ہے، منطقی دلیل بھی ہے، قرآنی دلیل بھی ہے۔ اللہ حکم ہی بندے کو اسی شے کا دیتا ہے جو سراسر عبادت ہو۔ تو اب اللہ نے حکم دعا دیا ہے، پتہ چلا بشر کی تو ضرورت ہے دعا، لیکن یہی دعا بشر کے لیے عبادت بھی ہے، ورنہ اللہ حکم دعا نہ دیتا تو اب کائنات میں از آدم تا عیدم کوئی بھی بشر، چاہے وہ سلطان ہو چاہے وہ رعایا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں وہ ہوں جسے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں وہ ہوں جسے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دعا مانگنے کی ضرورت ہر کسی کو ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے سائل ہو چاہے عطا کرنے والا ہو، چاہے بادشاہ ہو چاہے رعایا ہو، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، چاہے مریض ہو چاہے صحت مند ہو، چاہے توانا ہو چاہے ناتواں ہو، کوئی بھی ہو، دعا مانگنے کی ضرورت ہر کسی کو ہے۔ لیکن اب اس کاروان دعا میں پل کے نہ جھپکے، دیکھیے گا میری طرف، اس کاروان میں تو دیکھیں، اس کاروان دعا میں جو صفوں پر صفیں جمی ہوئی ہیں، ان میں اللہ نے رکھی کیٹاگریز، ذرا غور فرمائیے گا، ان میں اللہ نے رکھی کیٹاگریز، 3 کیٹاگریز ہیں۔ بڑی کیٹاگری وہ ہے جس کا کام صرف دعا مانگنا ہے، تو ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو صرف دعائیں مانگتا ہے، لیکن انہی دعائیں مانگنے والوں کی صفوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو دعائیں مانگتا بھی ہے، دعائیں قبول بھی کرتا ہے۔ ہائے ہائے بڑا طبقہ وہ ہے جو صرف دعائیں مانگے گا، مگر ایک خاص گروہ ایسا بھی ہے جو دعائیں مانگتا بھی ہے، دعائیں قبول بھی کرتا ہے۔ تو کب مانگتا ہے کب قبول کرتا ہے؟ جب ہم جیسے فقیر اس کے دروازے پر دامن پھیلا کے کھڑے ہوں تو وہ قبول کرتا ہے، لیکن جب اسے عباس کی ضرورت ہے
مولا کے چاہنے والے. جب ہم جیسے فقیر اس کے دروازے پر دامن پھیلا کے کھڑے ہو تو وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. لیکن جب اسے خود عباس کی ضرورت ہو تو وہ دعا مانگتا ہے. تو یہ دو گروہ، ایک وہ جو فقط دعائیں مانگتا ہے، ایک گروہ وہ جو دعائیں مانگتا بھی ہے، دعائیں قبول بھی کرتا ہے. اب ایک تیسرا گروہ ہے، یہ گروہ ہے رسولوں کا. اس گروہ سے اس گروہ کا رشتہ یہ ہے جو مانگتا بھی ہے قبول بھی کرتا ہے کہ جب رسولوں کا گروہ دعا مانگتا ہے تو یہ ان کی دعاؤں میں وسیلہ بنتا ہے. پہلے نظر سے گفتگو کر رہا ہوں، صلوات بھیجیں بابا آگے بڑھو. یہ ان کی دعاؤں میں وسیلہ بنتا ہے. آدم کی توبہ قبول ہو ان کے وسیلے سے، نوح کا بیڑا پار لگے ان کے وسیلے سے، موسیٰ دریا پار ہو ان کے وسیلے سے، ابراہیم کے لیے شعلے بجھے ان کے وسیلے سے. آپ نے غور فرمایا؟ تو یہ رسولوں کی دعاؤں میں وسیلے کا کام کرتے ہیں. ہم جیسے لوگ مانگیں تو یہ قبول کرتے ہیں. انہیں عباس کی ضرورت ہو تو یہ ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں. میری طرف دیکھیے، فقرہ کہہ رہا ہوں، لکھیے بیاض دل پر، ہم جیسے فقیر کشکول طلب لے کے جائیں تو یہ قبول کریں. عباس کی ضرورت ہو تو عالم تنہائی میں خدا سے سوال کریں. پوچھو تاریخ کے کیمروں سے کہ عباس کے علاوہ علی کو کبھی ہاتھ پھیلائے دیکھا؟ میں نے جملہ کہا ہے مولا کے چاہنے والے، عباس کو مانگنے کے علاوہ کبھی علی کو ہاتھ پھیلائے دیکھا؟ ارے علی ہاتھ پھیلاتے تو کاہے کے لیے؟ جنت کے لیے وہ صدقہ ہے، کوثر کے لیے وہ صدقہ ہے. کائنات میں ایسی کون سی شے ہے جو معیار سوال علی پہ ہو؟ بخزانہ قدرت میں ایک الماس تھا، اسے مانگا، نام عباس رکھ دیا. تو اب آپ ذرا تصور فرمائیں کہ تقسیم کرنے والا جسے مانگے، جس کا سوال کرے، وہ آخر کیا ہوگا؟ اس کی بلندی کیا ہوگی؟ اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ شعراء ذویل احترام خصوصی توجہ کریں. میں ایک عجیب ڈھرے سے اور ایک عجیب رستے سے اور ایک عجیب موڑ سے آج گفتگو کو لے جانا چاہتا ہوں کہ اگر خالق نہج بلاغہ میری زبان کی جھولی میں پاکیزہ لفظیں ڈال دیں تو ان لفظوں کے قالب میں ان مفاہیم کی روح کو ڈال کے آپ کی نظر سماعت کر دوں. لیکن توجہ شرط ہے، وہ عباس کیا ہوگا جسے کائنات کے نہیں، سرحد کونین کے سب سے بڑے صاحب نظر نے مانگا ہو. صاحب نظر کیوں کہوں؟ عین اللہ نے مانگا ہو.
نہیں، فقرہ بدل رہا ہوں، عین اللہ نے جانچا ہو، ید اللہ نے مانگا ہو۔ تو وہ عباس کیا ہوں گے، وہ علمدار کیا ہوگا، وہ شہزادہ کیا ہوگا کہ جسے علی مرتضیٰ جیسے سخی نے مانگا، مناجاتیں کر کر کے مانگا، دعائیں کر کر کے مانگا، فریادوں کے بعد مانگا، تو وہ عباس کیا ہے پتہ کیسے چلے؟ یاد رہے، عظمت جناب عباس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی معمولی سی بات عرض کر رہا ہوں، شاید کچھ بات واضح ہو سکے کہ کیا ہے چھوٹے حضرت۔ یاد رہے، آغاز کائنات سے اب تک اس دنیا میں ہر طرح کے منصب بنائے گئے، چھوٹے منصب بھی۔ بچوں میرے سامنے آ کے بیٹھو، میری گفتگو تم لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کائنات میں چھوٹے بڑے منصب آغاز کائنات سے اب تک ہیں، اور یہ جتنے منصب ہیں ان سارے مناصب کا تعلق انسانوں سے ہے، جانوروں سے نہیں ہے۔ کیونکہ جب بھی گاؤں میں پردھانی کا الیکشن قریب آتا ہے تو کبھی گاؤں کے لوگ یہ نہیں کہتے کہ بھیا کوئی اچھے ہاتھ پیروں کا جانور ڈھونڈو، اسے الیکشن میں کھڑا کرنا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، جب بھی ایم ایل اے کا الیکشن آتا ہے تو یہ کبھی اخبار میں نہیں چھپتا کہ محلے میں کوئی اچھے ہاتھ پیروں کا حیوان ہو تو اسے لے کے آؤ، کیونکہ الیکشن اہم ہے، سیٹ بڑی ہے، اسے جتانا ہے، ڈھنگ کا جانور ہو۔ ارے انہوں نے کہا صاحب یہ منصب حیوانوں کے لیے تھوڑی ہے، اس کے لیے انسان چنے جاتے ہیں، پردھان جی انسان ہوں گے، ایم ایل اے صاحب انسان ہوں گے، منتری جی انسان ہوں گے، اب بننے کے بعد جانور ہو جائیں یہ الگ کی بات ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری۔ تو پردھان جی ہوں گے انسان، ایم ایل اے صاحب ہوں گے انسان، ایم پی صاحب ہوں گے انسان، منتری جی ہوں گے انسان، منسٹر صاحب ہوں گے، بولتے رہیے انسان، سی ایم صاحب ہوں گے، پی ایم صاحب ہوں گے۔ تو جتنے منصب ہیں یہ سب ہیں انسانوں کے لیے، ان میں کوئی منصب جانوروں کے لیے نہیں ہے۔ کسی بھی ملک میں کوئی سی ایم حیوان نہیں رہا، کسی بھی ملک کا کوئی پی ایم جانور نہیں رہا، دو ہاتھ دو پاؤں، چہرہ انسانوں والا۔ اب وہ کچھ بھی ہو اندر سے، یہ تو باطن کو دیکھنے والے جانے، جنہوں نے حاجیوں کو دیکھ لیا تھا، جنہوں نے حاجیوں کو دیکھ لیا تھا۔ تو منصب جتنے ہیں سب ہیں انسانوں کے لیے، پردھان جی انسان، منتری جی انسان۔ بتانا چاہتا ہوں بچوں، مثال دے رہا ہوں، جناب عباس کیا ہے؟ اگر میرے مولا نے مانگا ہے تو کیا ہے جناب عباس؟ تو یہ سارے منصب ہیں انسانوں کے لیے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان منصبوں کا رشتہ حیات بشر سے کب تک ہے۔ تو جب آپ غور کریں گے تو کائنات کے ہر منصب کا رشتہ انسان کی زندگی کی سرحد لکیر کی آخری حد تک ہے۔
یہ سرحد حیات کی جو آخری لکیر ہے نا، یہاں تک ہر منصب کا رشتہ ہے۔ زندہ ہیں تو پردھان جی ہیں، مر گئے تو ہیں نہیں تھے۔ زندہ ہیں تو ایم ایل اے صاحب ہیں، مر گئے تو تھے ہیں نہیں۔ زندہ ہیں تو منتری جی ہیں، مر گئے تو تھے ہیں نہیں۔ معلوم ہے ہر منصب کا رشتہ سرحد حیات کی آخری لکیر تک۔ زندہ ہیں تو ہیں، مر گئے تو ہیں نہیں تھے۔ کائنات کا اکیلا ہے عباس جس سے منصب کا رشتہ ایسا گہرا ہے کہ عباس علمدار تھے نہیں، عباس علمدار ہے۔ ارے ذرا بولیے، میں کیا کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والے۔ عباس علمدار تھے نہیں، عباس علمدار ہیں۔ توجہ تو اب چاہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں، ہر منصب کا رشتہ زندگی کی آخری حد تک، لیکن اکیلے ہیں عباس جن کا منصب آج بھی برقرار۔ عباس علمدار تھے نہیں، عباس علمدار تھے۔ جملے کو وسعت دے دوں، عباس علمدار ہیں، عباس علمدار رہیں گے۔ تو یہ وہ منصب ہے جس کا رشتہ عباس سے ٹوٹا نہیں۔ لیکن اب میرا سوال ہے کہ تاریخ علمداری اسلام میں اکیلا نام عباس کا تو نہیں ہے۔ عباس دلاور کے علاوہ بھی علمداروں کے نام ہیں، اور وہ بھی معمولی نام نہیں، جیسے حمزہ شیر خدا۔ میرا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر ہے مگر ذرا سی توجہ فرمائیے گا۔ حمزہ شیر خدا، علمدار لشکر اسلام، جعفر طیار صاحب ذوالجناحین، جنہیں دو پر ملے ہیں کہ جنت میں پرواز کریں۔ ارے سب کو جانے دیجئے، خود حیدر کرار۔ خیبر میں علم کسے ملا؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِطَ غَدًا رَجُلًا کرارا غیر فرار تحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نعرہ حیدری۔ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ تو حیدر کرار جیسا علمدار، تو تاریخ علمداری اسلام میں دستے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ضرور دعاؤں سے نواز دیجیے گا، اور میری والدہ ماجدہ کے حق میں دعا کر دیجیے گا، کیونکہ تلاش ہے، جستجو ہے، کوشش ہے اپنی اوقات بھر۔ آپ محبت سے بلاتے ہیں تو اپنی حیثیت بھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ مولا کے چاہنے والوں کی کوئی خدمت کر دوں، حالانکہ میں کیا کروں گا آپ کی خدمت، آپ خود ہم سے زیادہ صاحب نظر ہیں، میں تو ایک ادنا سا جاروب کشے فرش عزائے حسین غریب، اور یہی میری نجات کا ضامن۔ تو توجہ رکھیے گا، تاریخ علمداری اسلام میں اکیلا نام عباس دلاور کا نہیں ہے، بڑے بڑے نام ہیں، حمزہ شیر خدا، جعفر طیار ذوالجناحین، حیدر کرار فاتح خیبر۔ لیکن ایسے عظیم علمداروں کے ہوتے ہوئے اسی مجلس حسین کی قسم دے کے پوچھ رہا ہوں، جب جب علم نظر آتا ہے ذہن میں خیال کس کا آتا ہے؟ چاہنے والوں
نازک ہے. عصر عاشور تہ خنجر سجدہ کرنے والے حسین ابن علی کے خدا کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، بتائیے جب جب عالم نظر آتا ہے ذہن میں تصور کس کا آتا ہے، خیال کس کا آتا ہے؟ کیا حمزہ آتے ہیں؟ کیا جعفر طیار آتے ہیں؟ کیا خود حیدر کرار آتے ہیں؟ کہ نہیں، بس ایک ہی نام، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار، عباس علمدار. تو بھائی علمدار تو حمزہ بھی، علمدار تو جعفر بھی، علمدار تو میرا مولا بھی. یہ عباس ہی کا خیال ذہن میں کیوں آتا ہے؟ میں نے کتاب میں تو نہیں پڑھا، مگر تاریخوں کو نچوڑ کے جو نتیجہ سمجھ میں آیا وہ عرض کر رہا ہوں. بے شک حمزہ علمدار ہیں، بے شک جعفر علمدار ہیں، بے شک میرے مولا حیدر کرار علمدار ہیں، لیکن ان کی علمداری میں اور عباس کی علمداری میں ایک فرق ہے. حمزہ علمدار ہیں، علم اٹھا رہے ہیں، مگر کب؟ ہاتھوں کے ہوتے ہوئے. اب بھی نہ بولے گا مجمع تو کب بولے گا؟ جعفر نے علم اٹھایا مگر کب؟ ہاتھوں کے ہوتے ہوئے. علی نے خیبر میں علم کو پتھر پر گاڑا مگر کب؟ ہاتھوں کے ہوتے ہوئے. تو جس نے بھی علم اٹھایا اس کے ہاتھ سلامت تھے. کائنات میں اکیلا علمدار ہے عباس، جس کے لیے جوش ملی آبادی نے کہا کہ دیکھو تو ذرا جرات سقائے حرم کو، تابیر کٹے ہاتھوں میں چھوڑانا علمدار. کیا کروں، کلیجہ ہتھیلی پر نکال کے رکھوں. فرشتے کرتے ہیں نور حسین کو سجدہ. سبحان اللہ. فرشتے کرتے ہیں نور حسین کو سجدہ. خدا نہیں ہے مگر قابل پرستش ہے. فرشتے کرتے ہیں نور حسین کو سجدہ. خدا نہیں ہے مگر قابل پرستش ہے. خدا خرید چکا نفس مرتضیٰ کو، پھر خدا خرید چکا نفس مرتضیٰ تو پھر کوئی بتائے کہ عباس کس کی خواہش ہے؟ میرے مولا آپ کو جگہ دیں. کیا دل بڑھایا آپ نے مجھے سے ادنا سے ذاکر حسین کا، کہ جوش نے کہا دیکھو تو ذرا جرأت سقائے حرم کو، تابیر. شعراء لطف لیں، کیا لفظ رکھا ہے جوش نے، دیر تک بھی نہیں کہا. تابیر، اب ناپتے چلے جائیے. تابیر کٹے ہاتھوں نے چھوڑا نہ علم کو. اللہ نے آواز دی عباس، ہاتھوں کے قلم ہونے کے بعد بھی علم سے ہاتھوں کا رشتہ تم نے نہ توڑا. تو اب علمدار تو تم سے پہلے بھی رہے ہیں اور علمدار تمہارے بعد بھی آئیں گے.
لیکن یہ منصب اب تم سے ایسے منسلک ہوگا کہ قیامت تک جب جب علم نظر آئے گا ذہن میں تصویر تمہاری ابھرے گی. اب کہیے تو فقرہ کہہ دوں. لوگ کہتے ہیں یہ عالم کے دیدار کو بے چین کیوں رہتے ہو؟ اس لیے بے چین رہتے ہیں کہ عالم سے خیالی طور پر کم سے کم زیارت عباس تو ہو جاتی ہے. بہت بڑا جملہ کہا ہے اور بمبئی میں کہا ہے، ملاڈ میں کہہ رہا ہوں. کم سے کم خیالوں میں دیدار عباس تو ہو جاتا ہے. اس لیے ہم علم کو دیکھ کے دوڑ پڑتے ہیں. تو سبب اول یہ ہو سکتا ہے. سبب دوم ورق دل پر لکھیے، پڑھے لکھے لوگ متوجہ ہوں. ایسے علمداروں کے ہوتے ہوئے عباس ہی کیوں؟ سبب دوم سنیے، انشاءاللہ ضرور لائق دعا قرار دیں گے. یاد رہے حمزہ شیر خدا علمدار ہیں، جعفر طیار بولیے شرمائیے نہیں علمدار ہیں. اتنی تیز بولیے کہ ہمیں سنائی دے. فرض کیجئے ہم اونچا سن رہے ہیں. حمزہ شیر خدا علمدار، جعفر طیار علمدار، حیدر کرار علمدار ہیں، اور عباس دلاور بھی. مگر ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ حمزہ علمدار ہیں لیکن جب شہید ہوئے تو اس علمدار کا ماتم اس کے جنازے پر ہوا. جعفر علمدار ہیں مگر جب جعفر شہید ہوئے تو اس علمدار کا ماتم اس کے جنازے پر ہوا. علی علمدار ہے مگر جب علی شہید ہوئے تو علی کا ماتم بیٹیوں نے علی کے جنازے پر کیا. میں کچھ کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں، ضرور مصائب کا پہلو ہے مگر مجھے داد بھی چاہیے تھی. اکیلا علمدار ہے عباس جس کا ماتم جنازے پر نہ ہوا. حسین جیسے اکبر کی لاش خیمے میں لائے تھے، اسی انداز سے عباس کا علم لائے. اور سیدانیوں نے جیسے لاش اکبر پر ماتم کیا تھا، ایسے ہی عباس کے علم کو حلقے میں لے کے ماتم کیا. قبلہ یہی تو ہے تاریخ. یہ وہ پہلو ہیں جو جناب عباس کی عظمت کو اجاگر کرتے ہیں، جناب عباس کی بلندی کو اجاگر کرتے ہیں، جناب عباس کی شان والا عظمت پناہ کو اجاگر کرتے ہیں. علمدار لشکر حسین، اللہ اکبر، علمدار فوج خدا عباس. ایسا علمدار کائنات میں دکھائیے تو صحیح کہ کل 72 لوگ جن میں چھوٹے بڑے سب بھوکے پیاسے 9 لاکھ کے لشکر سے عصر تک لڑا دے. ایسا کوئی علمدار دکھائے تو تاریخ میں، خدا کی قسم پوری تاریخ کو دہلیز عباس پا کے سلامی دینا چاہیے. اے شجاعت کے پروردگار، اے فرزند شیر کردگار، تجھے بھی سلام، تیری شجاعت کو بھی سلام. ایسی جنگ خود تلوار بھی نہیں اٹھائی اور میدان کا فیصلہ کسی جوان سپاہی سے نہیں کروایا،
سب سے چھوٹے والے سپاہی سے کروایا. میں نے جملہ کہا تھا ذرا جملوں کی قدر کرے. عباس دلاور بحیثیت علمدار اکبر سے بھی فیصلہ کروا سکتے تھے, قاسم سے بھی فیصلہ کروا سکتے تھے, اون محمد سے بھی فیصلہ کروا سکتے تھے, لیکن کہا نہیں تم لوگ نہیں. اصغر دیکھو تم, تاکہ ہمارے خاندان کی شجاعت کا پتہ چلے, بنو امیہ کی بزدلی کا پتہ چلے. یہ ہیں عباس دلاور علمدار لشکر حسین. اب ہم سے چھوٹے چھوٹے بچے, اس عمر کے بچے سوال کرتے ہیں آپ تھکے تو نہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے, معصوم بچے, یہ جو اس عمر کے بچے ہیں, یہ عظیم بھائی جانتے ہیں مجھ سے کیا کہتے ہیں؟ مول صاحب یہ بتائیے مولا عباس کتنے بہادر تھے, ان کے اندر کتنی طاقت تھی. اب بچے پوچھتے ہیں, آپ سوچئے ہم پر کیا گزرتی ہے, کیونکہ یہ ہم سے وہ پوچھ رہے ہیں جو ہمیں خود نہیں معلوم. دیکھیں کیا بے کسی ہے, پہلے معرفت بیٹھے ہیں, یہ مجھ سے وہ سوال کر رہے ہیں جو میں خود نہیں جانتا. میں نے کیا بتاؤں کہ عباس کتنے بہادر ہیں, میں کیسے سمجھاؤں کہ عباس کی کیا شان ہے, کتنے عظیم ہیں, کتنے طاقتور ہیں, نہیں بتا سکتا. لیکن پھر کوئی نہ کوئی جواب تو بچوں کو دینا ہے, تو ہم انہیں ان کی عقل کے مطابق سمجھاتے ہیں کہ بیٹے دیکھو یوں تو ایسا کوئی پیمانہ بنا ہی نہیں, جو قامت شجاعت عباس کو ناپ کے بتائے. لیکن ہم اپنی حیثیت کے مطابق تاریخ کے پردے میں, آئین میں سمجھائے دیتے, ایک جھلک دکھائے دیتے ہیں, اس سے کچھ سمجھ سکتے ہو تم. یہ بتاؤ بچوں, میری طرف دیکھو, کربلا میں آپ کے مولا حسین سے لڑنے کے لیے کئی لاکھ کا لشکر آیا تھا؟ 9 لاکھ. واہ 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 رے میری شہزادی زینب, سلام ہو, کیا مدرسہ قائم کیا ہے. تاریخ کی یہ باتیں, یہ چھوٹے چھوٹے بچے, 1400 برس پہلے جنگ ہوئی تھی, یہ بچے جانتے ہیں. تو کئی لاکھ کا لشکر آیا تھا؟ 9 لاکھ کا لشکر آیا تھا. 1400 برس کے بعد مدرسہ زینب کبریٰ کے اسٹوڈنٹس انہیں یہ پتا ہے کہ حسین سے لڑنے کئی لاکھ کا لشکر آیا تھا. وہ علی جو نسلوں کو دیکھ کے ذوالفقار چلائے, کیا اسے نہیں پتا تھا کہ میرے بچے سے لڑنے کے لیے کتنے لوگ آنے والے ہیں؟ تھک کے نہ سنیے گا, ہمیشہ جاگ کے سنتے ہیں آپ, اور میں بہت محنت کرتا ہوں ملان میں, خاص طور سے آپ لوگوں کے درمیان. توجہ فرمائیے گا, بچوں کو معلوم ہے, نسلوں کو دیکھ کے ذوالفقار چلانے والے کو نہیں پتا, جس کی ذوالفقار چلتے چلتے گردن تک پہنچی رک گئی. چاہنے والے نے پوچھا مولا کیوں؟ کہ ایک مومن آنے والا ہے. میاں یہ جو غرائے میں پھر رہے ہو, حیثیت میں رہو, علی کی ذوالفقار کے چھوڑے ہوئے ہو.
علی کی ذوالفقار کے چھوڑے ہوئے ہو. علی نے بھی کہا ہوگا جاؤ سید کو یاد کرنا. سید و سردار کو یاد کرنا جاؤ. تو وہ علی جو نسلوں کو دیکھ کے ذوالفقار چلائے، بیٹو کیا اس مولا کو یہ نہیں پتا ہے کہ میرے حسین سے لڑنے کئی لاکھ کا لشکر آئے گا؟ معلوم ہے نا. تو جب معلوم ہے تو اب شفقت لفظوں کسر ملاحظہ فرمائیں، شفقت پدری اور محبت پدری کا تقاضا یہ ہے کہ علی جب جب اس سے کیفیت مناجات میں ہو تو ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں یا اللہ میرے بچے سے لڑنے کو 9 لاکھ کا لشکر آ رہا ہے، تو مجھے 10 لاکھ کا لشکر دے. میرے بچے سے لڑنے کو 9 لاکھ کا لشکر آ رہا ہے، تو مجھے 10 لاکھ کا لشکر دے. مگر گوش تاریخ نے یہی سنا کہ جب جب علی نے ہاتھ اٹھائے تو یہی کا پروردگارا میرے بچے سے لڑنے کے لیے لشکر آ رہا ہے، مجھے لشکر نہیں ایک عباس دے دے. ایک عباس دے دے، ایک عباس دے دے. وہاں آ رہا ہے لشکر، علی مانگ رہے ہیں اکیلا عباس. وہاں آ رہا ہے لشکر، علی مانگ رہے ہیں اکیلا عباس. اب بچے مجھ سے پوچھتے ہیں عباس کتنے بہادر تھے. سنو میرے بیٹو، آ رہا ہے 9 لاکھ کا لشکر، علی مانگ رہے ہیں اکیلے عباس. اب اگر علی کی اس دعا کے آئینے میں طاقت عباس کو کم سے کم بھی آنکا جائے تو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ 9 لاکھ کا لشکر ایک طرف، اکیلا عباس ہے. نو لاکھ کا لشکر ایک طرف، اکیلا عباس ایک طرف. عباس اس صاحب جوہر شجاعت کا نام ہے جو جوہر دکھائے بنا چلا گیا. ذرا 1-2 جھلکیاں دکھانے کا موقع ملا جیسے صفین، تو وہاں بھی عباس نے کما حقہ اپنی کلائیوں کی قوت کل کو صرف نہ کیا. دشمن کی اوقات دیکھی ویسے وار کیا. اگر دیکھا تلوار سے مرے گا تلوار چلائی، دیکھا نیزے سے مرے گا نیزہ مارا، دیکھا خالی گھورنے سے مر جائے گا. جنگ صفین کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ جسے غیظ میں دیکھ لیتے تھے وہی ڈھیر ہو جاتا تھا. میاں دیکھنے بھر کے تو تلوار کا وار کیا روکو گے؟ 2 ہاتھ کرنا چاہتے ہو؟ کہاں کی باتیں کرتے ہو؟ خوابوں کی دنیا میں کب تک رہو گے؟ جاگو. یہ واقعہ بتاتا ہے کہ کم سے کم بھی اگر طاقت عباس کی جائے
تو یہ ماننا پڑے گا کہ 9 لاکھ کا لشکر ایک طرف، اکیلا عباس ایک طرف، ورنہ اگر معنوی طور پر دیکھا جائے تو اشہل پہ عباس سوار ہوں اور اس سے کہیں ذرا اپنے سموں کو زمین پر پٹک، تو اگر اشہل اپنے سموں کو زمین پر پٹک دے تو زمین کے ساتوں طبق الٹ جائے۔ یاد رہے، پہلی بار جملہ کہہ رہا ہوں، جتنا ہم کر سکتے ہو کریں۔ کربلا سے پہلے قیامت کسی کی وجہ سے بھی رکی ہو، کربلا کے بعد عباس کی وجہ سے رکی ہے۔ آخری بات تمام، نہ حسین عباس کو روکتے نہ قیامت رکتی۔ یہ جو قیامت رکی ہوئی ہے یہ عباس کے رکنے کی وجہ سے۔ اب جو دنیا چلا رہی ہے قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، ابھی ہاں قیامت آنے والی ہے، ابھی کہاں سے آئے گی؟ پہلے امامت آئے گی۔ اب یہ اور بات ہے کہ امامت کے آتے ہی تمہارے لیے قیامت آئے گی۔ چھوٹے بڑے سب لٹکائے جائیں گے، اڑے پڑے سڑے گڑے، کوئی نہ بچے گا، سب کی حیثیتیں بتائی جائیں گی۔ تو عباس دلاور، اب یہ کہ عباس کی ہیبت کیا تھی سنیے، گفتگو کو تم بچوں تیار ہو کے بیٹھو تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہارے عقیدے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہیں، کیونکہ اصل میں قذاق ٹہل رہے ہیں۔ تو کون لوٹ لے جائے کچھ بھروسہ نہیں ہو، مگر ماں اچھی ہو تو مطمئن رہے۔ اگر ذرا سا ڈاما ڈول بھی ہوئے تو علی کی محبت نکال لے گی، کیونکہ امر اعظ کا بھائی تھا ملعون، تو اس نے ایک دن معاویہ سے کہا کہ بھئی علی کے چاہنے والوں کو تو نے چن چن کے مت ڈالا، تو اب ایک کام کر، دنیا کو دکھانے کے لیے جو کچھ بچے کچے ہیں انہیں بلا، جو دولت سے راضی ہو اسے دولت دے دے، جو منصب سے راضی ہو اسے منصب دے دے، تو اس سے تاریخ تیری رحم دلی لکھ دے گی۔ تو اس نے اسے ایک مکہ مارا اور کہا شاید تجھے عشق علی کا خاصہ نہیں معلوم۔ کہ عشق علی کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ خاصہ عشق علی یہ ہے کہ عشق علی ایک عقاب ہے، پرندہ ہے،
چاہے جتنا دلدل میں پھنسا ہوا ہو عاشق علی، مرنے سے پہلے وہ پرندہ آتا ہے اور اسے یوں اٹھا کے آئے ہائے آئے، ہمیں حیرت ہے، معاویہ کو یقین ہے۔ اگر مومن شک کرے تو حیرت کی بات ہے۔ تو اب یہ کہ جب عباس اتنے بڑے طاقتور ہیں تو ان کی بہادری کیا، مطلب ان کی ہیبت کیا تھی؟ آخری بات ہے، میرا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر ہے، بس توجہ، ان کی ہیبت کیا تھی؟ تو بھائی دیکھیے، ہیبت کے بارے میں تو ہم سے نہ پوچھئے، کیونکہ ہم وہ ہیں کہ جن کا سامنا کبھی عباس کی ہیبت سے نہیں ہوا، ہمارا سامنا ان کے کرم سے ہوا۔ ہیبت عباس سے کوئی ہمارا سامنا تھوڑی ہوتا ہے، ہم تو چاہنے والے ہیں، ہم سے تو ان کے کرم کا سامنا ہوتا ہے، ان کے لطف کا سامنا ہوتا ہے۔ ہیبت کا سامنا تو تم ہی سے ہوتا ہے، تو تم زیادہ جانتے ہوگے کہ کیا ہے ہیبت عباس، لیکن تم نہیں بتانا چاہتے ہو، ہم ہی سے سننا چاہتے ہو، تو ہم تمہاری ہی تاریخ پڑھ کے بتائے دیتے ہیں، اس سے پتہ چل جائے گا تھوڑا بہت کہ عباس کی ہیبت کیا تھی۔ پڑھوں؟ تیار ہیں؟ میرے استاد محترم تھے جناب مولانا سید لیاقت رضا صاحب قبلہ نجفی، بہت ہی صاحب علم شخصیت تھے، بزرگ علماء ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو یہ اور بشیر نجفی صاحب وغیرہ، یہ سب ہم درس ہوا کرتے تھے نجف اشرف میں، تو علم تفسیر میں، علم حدیث میں، علم کلام میں بے مثل تھے۔ تو اکیلے ہم اور وہ انہی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حدیث اور تفسیر کے متعلق جب بھی ہم کسی مشورے کی ضرورت ہوتی تھی تو فون پہ بات ہوتی تھی، اور چونکہ واقعی استاد تھے تو دن ہو رات ہو ہمیشہ خوش ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بس آ جاؤ۔ تو وہ ویج پلاؤ بھی بہت اچھا پکاتے تھے، چونکہ خدمت یعنی تبلیغ دین کے لیے زیادہ تر باہر رہے، تو وہ کہتے تھے کہ آؤ آج ہم تمہارے لیے ویج پلاؤ پکاتے ہیں اور کھائیں گے اور پھر باتیں ہوں گی۔ تو وہ اکثر ہم جاتے تھے ان کے، خدا ان کی قبر کو نورانی کرے، بہت عظیم عالم دین تھے۔ تو ایک دن ان کے گھر میں جو ہے وہ ایسے ہی اکیلے بیٹھے ہوئے کسی موضوع پہ بات ہو رہی تھی، جانے کیا ہوا ایک دم سے جھومنے لگے، اور ایسے عاشق حسین تھے کہ حضرت کا نام آتے ہی جھڑی لگ جاتی تھی، تو جھومنے لگے۔ میں نے کہا خیر تو ہے قبلہ؟ تو کہا کہ میاں بس ایک واقعہ سنو اور میں چاہتا ہوں کہ اسے تم بھی پڑھو اور میرا نام لے کے پڑھو۔ تو میں نے کہا ارشاد فرمائیے۔ کہنے لگے تاریخ میں ایک نام گزرا ہے ذوالقلاء خیبری۔ بچے پوچھتے ہیں ہیبت عباس کیا ہے، عباس کا جلال کیا ہے، روب کیا ہے؟ تاریخ میں ایک نام گزرا ہے، تھکے تو نہیں، ذوالقلاء، آخری بات ہے ذوالقلاء خیبری۔ ذوالقلاء کے لیے یہ ملتا ہے کہ یہ رشتے میں مرحب کا پوتا لگتا تھا ساحل صاحب، تو یہ لوگ لگتے ہی ہیں، ہوتے تھوڑی ہیں۔ یہ مرحب کا
پوتا لگتا تھا، ہاتھ پیروں کا ذرا ٹاٹھا تھا، مضبوط تھا، ورزشی بدن تھا۔ اس زمانے میں ایڈوانس جم تو نہ تھے، مگر یہ کہ ہر سپاہی کسرت کرتا تھا تو وہ مقدر گھماتا تھا، اور مختلف جو اس زمانے میں طریقے تھے کسرت کے تو وہ کرتا تھا۔ تو اس کی بھی عادت تھی، اب جو بھی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کسرت کرتا ہو، لیکن آپ سوچئے 2 گھنٹے کسرت کرنے کے بعد جب وہ مقدر گھما رہا ہوگا تو اس کا بلڈ پریشر کہاں ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ایک دم سے اس کا پارا چڑھا ہوگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جو منہ لگے لوگ ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک مہین آدمی تھا، اس نے اسے اسی کیفیت میں چھیڑا، کہا میاں تم تو بڑے طاقتور ہو، مگر یہ بھی جانتے ہو تمہارے دادا کا نام کیا تھا؟ یہ بھی جانتے ہو تمہارے دادا کا نام کیا تھا؟ اس نے مقدر کو روکا، روک کے پسینے کو پوچھا اور ملعون اکڑ کے کہنے لگا میرے دادا کا نام مرحب۔ کہ کچھ جانتا ہے ان کے بارے میں؟ کہا ہاں بہت کچھ جانتا ہوں، ایسے طاقتور تھے، یل تھے، یل فیل مست تھے، جدھر چل پڑتے تھے میدان صاف ہو جاتا تھا، اکیلے کی طاقت عرب کے 10,000 لشکر کے برابر کی جاتی تھی، اور جس میدان میں نام لے لیا جاتا تھا رن کانپ جاتا تھا۔ اس نے کہا میاں یہ جو کچھ بھی کہا تم نے وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر یہ بھی جانتے ہو مارا کس نے؟ ارے مولا اچھا رکھے، شاد و آباد رکھے، کیا لطف فرمایا ہے، کیا خوشی کا اہتمام کیا ہے۔ دشمن بھی ایسے ملعون کہ ذکر کیجئے تب ہنسی ہی آتی ہے۔ کہ یہ بھی جانتا ہے اسے مارا کس نے؟ غصے میں مقدر پھینکا۔ ساری باتیں کتابوں میں نہیں لکھی ہوتی ہیں، تصور کیجئے پارا کہاں گیا ہوگا، ایک دم سے کبھی دائیں گھوما ہوگا، کبھی بائیں ٹہلا ہوگا، تیز سانسیں لی ہوں گی، آگے بڑھا، اس کا گریبان پکڑا، یوں ہوا میں اٹھا لیا، کہ بول کس نے مارا؟ اس نے کہا نیچے اتار تو بتاؤں۔ زمین پہ اتارا، کہ بول کس نے مارا؟ وہ بھی شاطر تھا، اس نے کہا حیدر۔ واہ 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 واہ، اب آیا ہوں تو سن لیجئے۔ حیدر، ظاہر ہے جس نام پر دادا کا دل ہلا ہو، پوتے کی کیا اوقات ہے؟ حیدر کا اور کوئی نام کا علی، دل ملا کے کہنے لگا ملیں گے کہاں؟ کہ کیوں؟ کہ مجھے بدلہ لینا ہے۔ کہ آپ کیا بدلہ لے گا؟ اب وہ ہیں کہاں یہاں؟ کہ پھر؟ کہ وہ تو شہید ہو گئے۔ کہ پھر اس دل کی آگ کا کیا کروں؟ اس نے کہا ایک ہی صورت ہے۔ کہ کیا؟ کہ ان کا چھوٹا بیٹا حسین ہے، حسین کو قتل کر دے، تیرا بدلہ بھی ہو جائے گا، دل کی آگ بھی بجھ جائے گی۔ کہ ٹھیک ہے تلاش کرو، حسین کہاں ملیں گے؟ ہر کارے چھوٹے۔ چند دنوں بعد مخبروں نے خبر دی ہندا کے پوتے نے، رعایت ملاحظہ فرمائیے، ہندا کے پوتے نے ابو طالب کے پوتے سے لڑائی ٹھانی ہے۔ واہ 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 واہ۔
علی کے بیٹے سے لڑائی ٹھانی ہے، حسین سے۔ اس نے کہا موقع غنیمت ہے، ہندا کے پوتے پہ احسان بھی ہو جائے گا، میرا بدلہ بھی ہو جائے گا، چلو شام چلتے ہیں۔ اپنے ساتھیوں کو لیا، شام پہنچا۔ پہنچ کے اس نے اطلاع دی، کہہ دو ذوالقلائے خیبری آیا ہے۔ یزید ملعون تو گھبرایا ہی ہوا تھا، اس نے فوراً کہا جاؤ اور ذرا ٹھیک سے دربار میں لانا۔ اپنے پڑوس میں پہلو میں کرسی لگوائی، اسے آؤ بھگت کے ساتھ دربار میں لایا گیا۔ یزید نے اپنے پہلو میں بٹھایا، یہ تو تھا ہی بے اوقاتہ، اب جو اس طرح لایا گیا تو اور غرایا۔ یزید ملعون کی طرف دیکھ کے کہا ہندا کے پوتے، میں نے سنا ہے علی کے لال سے لڑائی ٹھانی ہے۔ کہاں کا پھر کا بڑا پریشان ہوں۔ کا پریشان کا ہے کوئی کا کیا بتاؤں ذوالقلع، لشکر اکٹھا کرتے کرتے مرا جا رہا ہوں، مگر لشکر ہے کہ اکٹھا ہی نہیں ہو پا رہا ہے۔ شہروں شہروں سے بلوا لیے، ملکوں ملکوں سے بلوا لیے، مگر لشکر اکٹھا نہیں ہو پا رہا ہے۔ ذوالقلع نے کہا کتنے ہوئے؟ اس نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا یہی کوئی 4-5 لاکھ اب تک ہوئے۔ ذوالقلع نے کہا اچھا تو حسین کتنا بڑا لشکر لا رہا ہے؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ عالم تصور میں پرواز کریں گے، حسین کتنا بڑا لشکر لا رہے ہیں۔ یزید ملعون نے کہا سنتے ہیں کہ چھوٹے بڑے جوان بوڑھے سب ملا کے 72، چھوٹے بڑے جوان بوڑھے سب ملا کے 72۔ ذوالقلع اپنی جگہ سے اٹھا، اٹھ کے اس نے یزید ملعون کو ایک زوردار مکہ مارا اور کہا خوف حسین نے تیری عقل زائل کر دی۔ کل 72 کے مقابلے میں 5 لاکھ کا لشکر، اب بھی ہاتھ مل رہا ہے، لشکر نہیں۔ یزید اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے اس سے زوردار مکہ مارا اور کہا عمر حق کے پوتے تجھے کیا خبر، یہ لشکر ان 72 لوگوں کے لیے اکٹھا نہیں کر رہا ہوں، کا سننے میں آیا ہے حسین اکیلا نہیں آ رہا، عباس بھی آ رہا ہے۔ حسین اکیلا نہیں آ رہا ہے، حسین کے ساتھ عباس بھی آ رہا ہے، تو یہ لشکر عباس کے لیے اکٹھا کر رہا ہوں۔ اب انہوں نے کہا کہ جب ایسی ہیبت تھی تو تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ میرا دل کہتا ہے کہ جب شب عاشور عباس گہوارِ اصغر کے قریب لوریاں سنانے گئے ہوں گے تو عباس نے چچا کو دیکھ کے کہا ہوگا امو جان کل آپ تلوار نہ اٹھائیے گا، 9 ہی لاکھ تو ہیں، ہنس کے مار ڈالیں گے۔ ہم انہیں ہنس کے مار ڈالیں گے۔ چچا جان آپ تلوار نہ اٹھائیے گا، جن سے اصغر کی حسینہ روکی جائے وہ عباس کا وار روکیں گے، جن سے اصغر کی حسینہ سنبھالی جائے
وہ تلوار سنبھالیں گے؟ یہ بھی ایک فیصلہ ہے کہ جسے تم اتنی بڑی جنگ سمجھ رہے تھے، اس کا فیصلہ ہماری طرف کا بظاہر جو سب سے چھوٹا ہوگا وہ مسکرائے گا اور کر دے گا۔ اصغر کے تبسم پا کربلا کا فیصلہ تحریر ہے۔ ورق کربلا نہیں، عصر کا ورق ہے۔ صبر حسین کی عدالت ہے، نہیں، صبر حسین مدعی ہے۔ توحید کی عدالت ہے، تبسم کی بحث ہے، اور پھر تبسم ہی کی تحریر میں فیصلہ ہے۔ حسین جیتے یزید ہارا، یہ ہیں عباس دلاور کہ سلام ہو 32 برس والے پر، سلام ہو زندگی بھر سگے بھائی کو آقا کہنے والوں پر، سلام ہو سگی بہن کے آگے کبھی سر نہ اٹھانے والے پر، سلام ہو علی کی بیٹیوں کی چادروں کی آبرو پر، سلام ہو اس پر جو زینب کا بھروسہ۔ آوازیں بلند ہو گئی، رونے کو تیار ہو گئے، میری حیثیت سے بڑھ کے میرا دل بڑھایا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کچھ نہیں، آپ تو خون رونے والے امام کے مہمان ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں نہیں بتاؤں گا میرا مولا کہاں بیٹھا، کیونکہ میری زبان میں چھالے پڑ رہے ہیں۔ حد ادب ہے، عزاداری ایک امانت ہے، لٹے ہوئوں کی امانت ہے، غریبوں کی امانت ہے۔ مقتدی صاحب، یہ نینوا والوں کی علامت ہے، یہ غریبوں کا اثاثہ ہے، اسے نیلام نہ کرو، اسے نہ بیچو، آنے دو اس ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی، یہی آگے تو اسے سکون ملتا ہے جب وہ اپنے بچوں پر رونے والوں کو دیکھتی ہے، تو ہاتھوں کو بلند کر کے حالانکہ قاضیانوں نے زخمی کر رکھا ہے، مگر زخمی ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی ہے معبود انہیں اجڑنے سے بچا لینا، یہ میرے غریب پر ہو رہے ہیں۔ آوازوں کو دبا کے نہ رویا کریں، غم حسین میں رونا رونا نہ، رونے والے کی شکل بنانا۔ کیا ہے درام عزا، ہمیں بچپن میں اچھی طرح یاد ہے، یہ ہمارے جو برادران بیٹھے ہیں شعراء، ان سب کو یاد ہوگا جب والد صاحب مجلس میں لاتے تھے تو مستقل نظر رہتی تھی، اگر ہنسے بچپنا ذرا سانس دیے
تو فوراً سزا، خبردار، فرش عذاب پر بیٹھ کے ہنسے ہو تو شرارت کی تو فوراً سزا، خبردار۔ یہاں بیوی آتی ہیں ان کے سامنے ادب سے بیٹھا کرو، آئے کیا ہو گیا ہمارا تمکن، کہاں چلی گئی روح عذاب، کہ ہم کیا کھا رہے ہیں جو ہم حسین کے غم کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں۔ رزق حلال پر توجہ دیں، بچوں کو روکھی سوکھی کھلائیں مگر حلال کی کھلائیں، انہیں حسین سے دور نہ ہونے دیں۔ یہ دنیا کی چکا چوند یہ فریب ہے، فریب۔ حسین سے قریب رہیے کہ حسین یہاں بھی نجات کے ضامن ہے، حسین وہاں بھی نجات کے ضامن ہے۔ ایک زن مومنہ ہمارے عظیم بھائی مولا کے مداح خدائی نے خوش رکھے ذیشان اور دیگر ہمارے برادران، کس کس کا نام لوں ایک ایک کر کے، چاہتے تھے کہ میں یہ مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کروں، سو حاضر خدمت ہو گیا، لیکن چونکہ عظیم صاحب نے وعدہ لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عظیم بھائی اس فیملی سے زیادہ قریب ہوں گے، تو میں ان کے بیٹوں سے کوئی سوال نہ کر کے انہی سے پوچھ لیتا ہوں تاکہ بیٹوں کے دل پر چوٹ نہ لگے۔ مرحومہ کی کوئی بیٹی ہے؟ بیٹی نہیں ہے، بیٹے بیٹے ہیں۔ میں نے یہ دو بیٹے، میں نے یہ سوال کیوں کیا؟ آپ کو اسی مجلس کی پسند دے کے پوچھ رہا ہوں۔ مرحومہ کے مرنے کے بعد ان کے بیٹوں میں کوئی بیٹا بھی آپ کے دروازے پہ آیا اور اس نے کہا کہ میری ماں مر گئی ہے، کفن میں اللہ نہ کرے کسی کی اولاد اتنی محتاج ہو کہ اس کی ماں مر جائے وہ کفن مانگے، تو سکینہ بھی تو حسین کی بیٹی تھی، کربلا کا جنگل سکینہ دوڑ رہی ہے، پیچھے پیچھے زینب کہاں جا رہی ہے سکینہ؟ گیا اماں مجھے نہ روکو، جانے دو، اب بتاؤ تو کہاں جاتی ہو؟ تو بیٹھ جاؤ تو بتاؤں۔ آگ پر زینب بیٹھی، بتاؤ بیٹی، شکیل بھائی جانتے ہیں کیا پوچھا؟ بتاؤ بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ نے یہ نہیں بتایا کہاں جا رہے، سکینہ نے کہا بھوپی اماں بات یہ ہے جب سے بابا کو بے کفن دیکھا میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، تو کہا میری بچی لوگ پر آئے دیس پر آئے، تم جاتی کہاں ہو؟ تو میں نے سنا ہے میرے جد کے صحابی ابو ذر غفاری تھے، کہاں کا انہیں پردیس میں موت آئی، کہاں کا ان کی بیٹی ان کے ساتھ تھی لیکن اس کے پاس کفن دینے کو نہ تھا، وہ جنازہ چھوڑ کے ایک رستے پر کھڑی ہو گئی تھی، ایک کارواں گزرا تھا، اس نے آنچل پھیلا کے کہا تھا اے گزرنے والوں، نبی کا صحابی مر گیا، اگر ہو سکے تو کفن دے دو۔ دیکھو بھی اماں میں تو حسین کی بیٹی، میں بھی جلے ہوئے کرتے کا
او طلبے او پرسا دیا میں مجلس کو تمام کرتا ہوں. میں چھوٹی سی روایت اور مجلس کو تمام کر دوں گا. بہت کم پڑھتا ہوں, نہیں پڑھ پاتا کیونکہ ہمیں کمزور دل کے مومنوں کا بھی خیال رہتا ہے اور یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ حسین کی رکیا معامی مجلس میں تو بڑی احتیاط سے پڑھتا ہوں, مگر کچھ باتیں کبھی کبھی اس لیے ذکر کر دیتا ہوں کہ کم سے کم کچھ تو غریبی آل محمد نظروں میں رہے, جنہوں نے غریبی کا دور دیکھا ہے آج سے 20-25 سال پہلے. تو اصل میں جن بچوں کو پیٹ بھر کھانا نہیں مل پاتا تھا تو ان بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے, کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں, اگر ان کے سامنے کوئی کھانا کھا رہا ہو تو ان کی نظریں ہر لقمے پہ ہوتی ہیں. جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا. شعراء اس بات کو, اس درد کو درک کر سکتے ہیں اور اسے یہ ڈر بھی رہتا ہے کہ کہیں وہ کوئی سخت جملہ نہ کہہ دے. ایک آس رہتی ہے کہ یہ کاش ہم سے کہہ دے تم بھی کھا لو. کیسے پڑھوں؟ سکینہ کب سے پیاسی تھی, کچھ چلچلاتی دھوپ میں کارواں روکا گیا, خود تو سارا میں رکے معلوم. شور نے آواز دی جانوروں کو سیراب کرو. لشکر نے پانی پیا. جب جانوروں کو پانی پلانے کی باری آئی تو ایک مشک شبر ملعون نے خود اٹھائی اور جانوروں کو پانی پلانے کے لیے بڑھا. سکینہ نے جانے کیا ہوا, ایسا لگتا ہے جیسے تاریخ تشنگی لکھنا چاہتی تھی. سکینہ نے پھوپھی اماں سے کہا, پھوپھی اماں پیاس مارے ڈالتی ہے, اگر اجازت ہو تو اس سے پانی مانگ لوں. علی کی بیٹی نے کہا بی بی پانی دے گا نہیں, حجت تمام کر لو. سکینہ بندے ہاتھوں میں ایک سوکھا کوزہ لے کے, تصور کیجئے وہ تو آقا ذاتی ہے, میں تو اس بیوی کا خیال بھی اپنے ذہن میں نہیں لا سکتا. ذرا سوچیے, ایک معصوم سی بچی ہاتھ میں خالی کوزہ لے کے آگے بڑھی, کہنے لگی اے شمر میں یہ نہیں کہتی پہلے مجھے پانی دے دے. جانوروں کو پلانے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو مجھے بھی دے دینا کیونکہ میں مرنے والی ہوں. اگر ملعون فوراً منع کر دیتا شاید اتنی اذیت نہ ہوتی. شمر ملعون کہنے لگا رکو سکینہ, ہم ابھی تمہیں پانی دیں گے مگر جانوروں کو پلا لے. یہ کہہ کے اب جو منظر ہے, آگے آگے ملعون مشک لیے ہوئے, پیچھے پیچھے ساقی کوثر کی پوتی ہاتھ میں کوزہ لیے ہوئے, اب پانی دے گا, اب پانی دے گا. ملعون نے جانوروں کو پانی پلایا, پانی بچا. مشکیزہ لے کے سکینہ کی طرف بڑھا. سکینہ نے کوزے کو بڑھایا, جیسے ہی کوزہ بڑھایا ملعون نے پانی زمین پر اڑیل دیا. ارے سکینہ نے نیزے کی طرف دیکھا, بابا
بابا میں پیاسی رہ گئی، بس جو اس میں کلیجے کو چاک کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے، میری طرف دیکھیے گا کہ روایات کہتی ہیں کہ ملعون نے سارا پانی زمین پر، بھائی اسی جملے پہ مجلس تمام ہے۔ اہل دل سے معافی چاہتا ہوں، کسی کے دل پر گہری چوٹ لگے معاف کر دے گا۔ بچوں دیکھو میری طرف، رونے کی عادت ڈالو۔ حسین غریب کی مجلس میں، شہزادی سکینہ کے مسائل میں کوشش کیا کرو کہ 2 آنسو آنکھوں سے نکل جائے۔ جانتے ہو تمہاری بیوی کتنی پیاسی تھی؟ جب ملعون نے پانی زمین پر ڈال دیا تو چوتھے امام کہتے میں نے دیکھا، میری بہنہ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، منہ کے بل اسی پانی پر لیٹ کے اپنی گردن کو گیلی مٹی پر ملنے لگی۔ ارے میں نے کہا سکینہ یہ کیا کر رہی ہو؟ بھیا میرے حلق میں کانٹے پڑ گئے، میری ہڈیاں جل گئی، شاید اسی لیے وصیت کی تھی مجھے نم جگہ دفنانا، پیاس نے میری ہڈیوں کو جلا دیا۔ واہ غربتہ، واہ مظلومہ، واہ حسینہ، رحمت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر التابع له على ذلك۔ اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه والشايعات وبايعات والتابعات على قتله۔ اللهم لعنهم جميعا۔ اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين علیہ السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة۔ اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام۔ گزارش سورۃ فاتحہ برائے مرحوم و مغفورہ چمن آرا سید صاحبہ بنت روشن علی صاحب، ان کی روح کو فدو کو وصال فرما دیں۔